علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس کا دوسرا حصہ ہے۔ دیکھیے، اگر ایک شخص کے پاس سامنے مثالیں موجود ہوں، اس کو پتہ ہو یہاں پہ بھی کوئی قوم بستی تھی، یہ کھنڈرات ہیں، یہ عمارتیں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، لامحالہ اس کے ذہن میں یہ بات تو آنی چاہیے کہ اس کے پہلے والے لوگ کدھر گئے، ان کے پہلے والے لوگوں کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ہم یہ دیکھنے ہیں کہ ان کا کلچر کیا تھا، وہ کیسے رہتے تھے، وہ کیا کھاتے تھے، وہ کیا پیتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی تباہی کا سبب کیا بنا۔ جو سبب بنا، کیا وہ اتنا بڑا جرم تھا ان کو کہ ان کے اوپر جو ہے وہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا؟ اور کیا ہم اس جرم میں تو کہیں پہ جو ہے وہ حصے داری نہیں ڈال رہے؟ کیا ہم بھی اس راہ پہ تو نہیں چل رہے جس راہ کے اوپر جو ہے یہ چل کے تباہ ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جس کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہو اور وہ پھر بھی اس راہ پہ چلنے کو تیار نہ ہو، اس کو ماننے کو تیار نہ ہو، تو پھر ہم اس کو عقل کا اندھا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ وہ عقل کا اندھا، جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا، وہ عقل کا اندھا جو ہے وہ جب روز محشر اٹھے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس دن وہ پوچھے گا کہ ہاں بھئی، مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا گیا؟ میں تو وقت کنتا بصیرا، میں تو بڑا اچھا دیکھ رہا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اس لیے کہ تمہیں ہم نے نشانیاں دکھائیں، اپنی آیتیں، اپنی روشن چیزیں تیری طرف بھیجیں، اور تو نے ان سے منہ پھیر لیا، تو نے ان سے اعراض کیا، تو نے ان کو نہیں دیکھا، تو انجان بن گیا، تو اندھا بن گیا۔ جب تو اندھا بن گیا، تو نے اس دن ہمیں بلا دیا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ یہی سبق جو ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں، افلم کیا پس نہیں، یہدی لہم کیا وہ ان کو نظر نہیں آتا، کیا وہ ان کو نہیں ہدایت ملتی، وہ نہیں دیکھتے؟ کم اہلکنا، کتنی ہی اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیاں، قرن سے، کتنی امتیں، کتنی جماعتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں۔ یمشونہ مشیون سے، جس کا معنی ہوتا ہے چلنا، اور اس سے پہلے یا علامات مضارع لگا ہوا ہے وہ نون جمع کے لیے، وہ چلتے ہیں فی مساکینہم، ان کے مسکنوں پر، ان کی جگہوں پر، ان کے گھروں پر جن کے اوپر تم چلتے ہو۔ کیا نہیں دیکھتے اس بات کو کہ اس سے پہلے کتنی امتیں آئیں اور ہم نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا؟ اِنَّ فی، بے شک، فی میں، ذالکا اس میں، لآیاتن یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لی اولی النہا عقل مندوں کے لیے۔ نہا نہیں، ان سے مطلب یہ ہے کہ جو غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں۔ بارہا اس چیز کے اوپر جو ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم بھی ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں جس طرح ایک حیوان آتا ہے، کھاتا پیتا، بچے پیدا کرتا، غار بناتا اور مر جاتا ہے، وہ کسی چیز سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتا، اور اگر انسان کی زندگی کا مقصد بھی صرف یہی رہ جائے کہ وہ آئے، کھائے پیے، بچے پیدا کرے، گھر بنائے اور مر جائے، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کو نہ پہچانے۔ وہ دیکھیں، یہ سورج ہے، اس کو کس نے جو ہے وہ باندھ رکھا ہے کہ وقت معین کے اوپر روز جو ہے وہ چڑھ پڑتا ہے؟ کس نے جو ہے وہ اس کی گرمائی سے پھل پکتے ہیں، سبزیاں پکتی ہیں، کس سے جو ہے وہ اسے بخارات بنتے ہیں سمندروں میں سے؟ کتنے کام ہیں جس کے لیے کسی نے اس کی ڈیوٹی کوئی تو ہے اس کے پیچھے۔ کون ہے جو اس چاند کو نکال کے سمندر میں مد و جزر کا باعث بنتا ہے؟ پھلوں میں رس پکتے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں، لیکن یہ کبھی کسی نے غور کیا ان چیزوں کے اوپر؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی ٹیوبویل کا اس میں پانی لگ رہا ہے، یہاں پہ آم ہے، یہاں پہ جامن ہے، یہاں پہ شہتوت ہے، یہاں پہ امرود ہے؟ کون ہستی ہے جو ان سب کو علیحدہ علیحدہ پھل دینے پہ مجبور کرتی ہے؟ کون ہے جس نے ان کا تخم جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کر رکھا ہوا ہے؟ اگر ہم غور نہیں کریں گے، یہ رات کیوں آتی ہے، یہ دن کیوں چڑھتا ہے، اس آسمان پہ بادل جو ہے وہ کون لے کے آتا ہے، کون برساتا ہے، اور اس حد تک برساتا ہے کہ جس حد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایک قطرہ برسے جانے والے ایک ایک قطرے سے وہ واقف ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس زمین میں کتنا پانی برسانا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ زیادہ برس گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ دلدل بن گئی اور زمین کسی قابل نہ رہی،
اور کبھی ایسے بھی نہیں ہوا کہ کسی جگہ پہ وہ نہیں برستا۔ جہاں جتنی ضرورت ہے، یہ وہی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے کہ وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، اور ان چیزوں کو دیکھ کے پھر حق کو پہچانتے ہیں، اس راہ کو پکڑتے ہیں کون ہے اس کے پیچھے، کوئی ہستی ہے جو سارا نظام جو چلا رہی ہے، اس ہستی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس ہستی نے میرے لیے کیا حکم دیا ہے۔ وہی ہستی ان تمام چیزوں کی، اس ساری کائنات کی خالق ہے، اور پھر وہ ہستی جس نے مجھے ان سب کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دے رکھی ہے، میرے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تسخیر کر دی ہیں۔ کتنے بڑے بڑے جانور جو ہیں، کتنے بڑے بڑے چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے جو ہے وہ میرے لیے مسخر کر دی ہیں۔ کتنا بڑا سمندر ہے، ایک چھوٹی سی کشتی پہ بیٹھ کے میں اس سمندر کا جو ہے وہ سینہ چیرتے ہوئے چلا جاتا ہوں، تو اللہ نے سب کچھ میرے لیے کر دیا ہے، تو پھر میرے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ کیا اس مقصد کو جو ہے وہ میں پا سکا ہوں؟ اگر میں نے اس کو نہیں پہچانا تو پھر ہم اندھے ہیں، اور پھر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پہ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اور اس میں بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتی، کلمات بات، سبقت لکھی ہوئی من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے، لکان لزاما واجل مسمى، اگر جو ہے ان کا ایک وقت معین نہ ہوتا اور اللہ کی طرف سے بات لکھی نہ ہوتی تو ان کے اوپر یقیناً عذاب چمٹ جاتا۔ اگر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پہ پکڑ لینے والا ہوتا اور اللہ نے اس میں مہلت جیسا احسان نہ کیا ہوتا اور ہر گناہ کے اوپر پکڑتا، تو اب تک کب تک ان کا جو ہے وہ قصہ پاک ہو چکا ہوتا۔ اگر اللہ ہمیں ہمارے ہر گناہ کے اوپر فوراً پکڑنا شروع کر دے تو اس کائنات میں کوئی جو ہے وہ زیرو باقی نہ رہے، فوراً سے پہلے جیسے گناہ کیا ویسے جو ہے وہ مر جائے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ نے پہلے لکھ رکھا ہے کہ اتنی مہلت اس کو دینی ہے، اور یہ مہلت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ مہلت کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ اس سے لوگ سبق سیکھ لیں، تاکہ اس سے وہ سیدھی راہ پکڑ لیں جس راہ کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ نہیں پکڑیں گے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ کو کون سا جو ہے وہ تم دھوکہ دے کے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کہیں بھاگ کے چلے جاؤ گے؟ اللہ تو ہر وقت تمہاری پیشانی جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہے۔ اگر یہ پہلی بات لکھی نہ ہوتی اور ایک وقت مقررہ نہ ہوتا تو یقیناً ان کے اوپر عذاب چمٹ جاتا، ان کے اوپر عذاب آ جاتا۔ یہ پارٹیکولرلی کہا تو اس وقت کے مشرکین مکہ کو جا رہا ہے، لیکن قرآن رہتی دنیا تک کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ہر لفظ سے ہم اپنے لیے اس میں سے راہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ہم راہ تلاش کر سکتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر غور کیجئے، اگر گناہ کے بعد ہمارے لیے مہلت نہ ہوتی، اگلے لمحے کے اوپر ہماری اجل آ چکی ہوتی، لکھی ہوئی ہوتی، تو جہنمی تو بات وہیں پہ ختم ہوگی تھی کہ ہم گناہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ نے تو جو مہلت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا احسان عظیم ہے، یہ اس نے پہلے لکھ رکھا ہے، اور ابھی وہ وقت مقرر نہیں آیا جبکہ وہ اجل آئے گی، جبکہ وہ قضا آئے گی۔ فاصبر، فرمایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ فاصبر ما یقولون، اب چھوڑ دیں ان کی باتوں کو، جو یہ کہتے ہیں وہ کہتے رہیں۔ آپ کا ایک کام ہے، وہ کام کیا؟ وسبح بحمد ربک، آپ پر تسبیح کیجئے، آپ حمد بیان کیجئے اپنے پروردگار کی قبل طلوع الشمس سے، سورج چڑھنے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ یہاں پہ کون سی نماز آ گئی ہے؟ طلوع الشمس سے، فجر کی نماز آ گئی ہے۔ اسی ایک آیت کریمہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ساری کی ساری دن کے جو 8 نمازیں ہیں، جس میں 5 فرض ہیں اور 3 جو ہے وہ نفلی نمازیں ہیں، ان سب کا تذکرہ جو ہے وہ اس میں آ گیا۔ وسبح، اور تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس سے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور غروب ہونے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ جو تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں کے چاند کو دیکھ کے کہ وہ لوگ جو ان 2 نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، اس 14ویں کے چاند کی طرح اپنے رب کا جو ہے وہ دیدار فرمائیں گے۔ اور پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اس لیے ان دونوں نمازوں کے بارے میں خاص احکامات جو ہے وہ ہمیں دیے گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کی بھی 2000 برس کی مسافت تک جو ہے وہ ملک ہوگی۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ روزے محشر پھر اس دن فیصلہ ہو جانے کے بعد جنتی سے پوچھیں کہ ہاں بھائی کچھ اور چاہیے؟ کہ اللہ ہمیں وہ نعمتیں دے دی آپ نے جو نہ دیکھی نہ سنی، ہمیں ہر چیز تو نے عطا فرما دی، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، ہمیں جنتوں میں داخل کر دیا، اب اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، آج کے دن کے بعد میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کا راضی ہو جانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کسی نے جو ہے وہ ایسا
پر لطف نظارہ، پر لطف ہستی جو ہے وہ نہیں دیکھی ہوگی کہ اللہ کا دیدار جو سب سے بڑی چاہ ہے، جو سب سے بڑی تمنا ہے ایک مومن کی کہ اللہ اپنے دیدار سے جو ہے وہ اس کو فیض یاب کریں گے۔ تو کہا گیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس سے، سورج کے چڑھنے سے پہلے، اور قبل غروبہا، اور اس غروب ہونے سے پہلے، فجر اور عصر۔ یہ پرٹیکولرلی دو نمازوں کے بارے میں بات ہوئی وہاں پہ، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں۔ اور رات کے اوقات میں کون سی ہے؟ عشاء بھی اس میں رات میں آ جاتی ہے، اور تہجد بھی جو ہے وہ اسی میں آ جاتی ہے۔ فسبح، پس تسبیح کیجئے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے جو ہے وہ کونوں پہ، دن کی طرفوں پہ۔ یہ کون سے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے جب دن چڑھا، اس کے بعد ایک ٹائم کے بعد جو ہے وہ ضحیٰ، چاشت کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی سے اگر ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جس وقت سورج ڈھلتا ہے، جتنا صبح سورج نکلنے کے بعد چاشت کے ٹائم میں آتا ہے، تقریباً اسی سے کم و بیش وہی ٹائم جو ہے وہ سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر کا ٹائم آتا ہے۔ اور اگر ہم اس سب کو جو ہے وہ آپ اس سارے ٹائمز کو ڈیفائن کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر 3 گھنٹے بعد ایک نماز آ رہی ہے، کہ 24 گھنٹے میں سے 8 نمازیں، ہر 3 گھنٹے بعد ایک نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے جو نفلی نمازیں جیسے چاشت ہے یا اشراق ہے، وہ یہ کہ فجر کے بعد اپنے کام پہ لگ جائیں، اور اس کے معاش کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، رزق کمانا ہوتا ہے، اس لیے وہ نفلی کے وقت ملے، نفلی ہیں پڑھ لو۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز بھی انسان کو سکون نیند کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفلی رکھی ہے، فرض ہی نہیں کی۔ اگر فرض کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ پڑھنی تو پھر ہمیں پڑھتی۔ تو اب تو اللہ کو وہ کہا گیا نا وَهُوَ الْمُحْسِنِينَ، جو محسنین ہوتے ہیں، اللہ کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں، تو اللہ کو وہ بہت پیارے ہیں جن کو جو ہے وہ فرض نہیں بھی کی گئی اور وہ اس کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہیں، ان نوافل کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہیں۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں کے اوپر، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو جو ہے وہ راضی ہو جائے، تاکہ تو یہ سب کچھ کرے گا، اللہ تجھے اتنا نواز دے گا تاکہ تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ وَيُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ تجھے اتنا نواز دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ولا، اب یہاں تک تو بات ہوگی اللہ کی عبادات کی، اور اس کے بعد ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ دنیا میں کفار کا غلبہ ہے، کفار کے پاس محلات ہیں، مال ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، وہ حق پہ بھی نہیں ہے۔ مکہ کے صحابہ بھی جو ہے وہ یہی بات دیتے تھے، کیا جو ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم حق پہ نہیں ہیں، ہم حق پہ ہیں تو ہمیں تو جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں، جبکہ جو دوسرے کفار ہیں وہ کفار جو ہیں وہ دنیا میں عیش کرتے پھر رہے ہیں۔ تو پھر فرما دیا گیا وَلَا تَمُدَّنَّ، مت پھیلائیں عینے کا، اپنی آنکھیں، اِلیٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ، جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، جو مال و متاع دے رکھا ہے، اس کو دیکھ کے جو ہے وہ تمہارے دل میں ایسے خیال نہ آئیں، تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ ان کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں۔ بِهِ أَزْوَاجٍ مِّنْهُمْ، جو ان کو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دے رکھا ہے۔ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی دنیا کے اوپر نہیں ریجھتا، اس کے نزدیک جتنا کچھ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا آخرت ہوتی ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کا یہ کہ جو منصب، جو علم، جو جسم، جو مال دولت جو اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے جو امین بنایا ہے، میں اس کو اس راہ میں خرچ کرتا چلا جاؤں۔ جس مقصد کے لیے مجھے اللہ نے چنا ہے، مجھے مال دیا ہے، مجھے علم دیا ہے، مجھے جوانی جسم دیا ہے، وہ سارا کا سارا میں اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرتا چلا جاؤں۔ تو جو کچھ ان کے پاس ہے، تو مسلمان کبھی بھی دنیا کی زندگی کا متمنی نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں صرف یہی ہوتا کہ اللہ اتنا دے دے، اتنا رزق حلال نصیب فرما دے جتنا میرے حق میں جو ہے وہ تو نے لکھا ہوا ہے، جتنے تو نے میرے عزم میں کام لگائے ہیں تاکہ وہ کام جو ہے وہ آسانی سے پورے ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اس کو کوئی تواں نہیں ہوتی محلات کھڑے کرنے کی، اس کو تواں نہیں ہوتی جو ہے وہ جائیداد جو ہے وہ جوڑنے کی۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں۔ یہ کس لیے دی ہیں؟ لنفتنہم، تاکہ ہم آزما سکیں ان کو، ہم ان کی جانچ کر سکیں، ہم امتحان لے سکیں ان کا۔ دیکھیے جس کے پاس مال زیادہ اس کا امتحان اتنا زیادہ، جس کے پاس جتنا بڑا منصب اس کا اتنا زیادہ امتحان، جس کے پاس جتنا زیادہ علم اس کا اتنا امتحان۔ ہر چیز جو اللہ دی جاتی ہے لنفتنہم، تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ ان کا امتحان لے سکیں، ان کو جانچ سکیں کہ ہاں بھی کس پانی میں ہو، جس مقصد کے لیے تمہیں دیا کیا وہی ہے۔ اب جیسے اللہ نے جب مال دیتا ہے تو وہ مال جو ہے وہ اللہ ہمیں امین بناتا ہے، اللہ ہمیں جو ہے وہ امانت دیتا ہے، اور پھر اللہ نے اس امانت کو خرچ کرنے کا، امانت کو آگے دینے کا جس کو دینی ہے طریقہ کار بھی وضع کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کو جو ہے وہ آگے نہیں دیں گے، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے یا اپنے استعمال میں لے آئیں گے، تو پھر ہم تو خائن ٹھہرائیں گے نا، پھر
ہم تو امانتدار نہیں ٹھہرائے جائیں گے۔ تو جو مال دیا ہے اللہ نے میرے امتحان کے لیے دیا ہے، اللہ نے علم امتحان کے لیے دیا ہے، اللہ نے منصب امتحان کے لیے دیا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی نظریں جو ہے وہ مت پھیلائیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے۔ اس چیز کی تگ و دو کریں جو چیز جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے کہا کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا، تو جنتیوں کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا مقام ہوگا کہ اب اللہ کی رضامندی ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رہے گی۔ تو یہ دنیا میں 4 دن کے لیے جو آئے ہیں، اس میں جو کچھ دیا ہے وہ سارے کا سارا ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور پر تیرے پروردگار کا رزق، خیرم، بہت بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ تمہیں اس ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیت سے جو ہے وہ نواز دیا۔ وہ کون سی آیت ہیں؟ وہ سورہ فاتحہ کی وہ 7 آیات، 7 مثانی جس کو کہا گیا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، اور کہا گیا کہ انسان کی ہدایت کے لیے اگر پورے قرآن کی بجائے سورہ فاتحہ ہوتی تو وہی بہت ہوتی۔ اللہ نے وہ نواز دیا، اور پھر اللہ نے قرآن جیسی بڑی دولت جو ہے وہ دے دی ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو، انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے، وہ انبیاء کے ساتھ آئے اور انبیاء کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے پاس وہ معجزہ زندہ جیتا جاگتا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر وحی کی شکل میں نازل کیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے راہ ہدایت ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ میرے تابع داروں کی تعداد جو ہے باقی تمام انبیاء کرام سے جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تو یہ ہے وہ رزق، وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور تیرے پروردگار کا رزق، خیرن، بہت بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ لائن جو ہے وہ ایک ڈرا کر دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی چاند کی طرف نہیں دیکھنا، وہ جو ہے وہ امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ رزق تمہیں دے دیا گیا ہے، بہتر رزق ہے، اور وہ بہتر رزق کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہمارے کانوں میں دے دیں، قرآن جو ہے، قرآن جیسی عظیم نعمت سے جو ہے وہ ہمیں سرفراز کر دیا گیا۔ تو اس راہ پہ چلنا ہی سب سے بہتر رزق ہے جو بدلے اللہ اس کے دیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ وَأَمْرُ، اور وَأَمْرُ، اور حکم کیجئے، اہلَ کا، اپنے اہل کو، اہل کے ساتھ جو ہے وہ کاف کی ضمیر لگی ہے، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا جو ہے وہ حکم کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ ثابت ہو جائیے، اس پہ جم جائیے، اس کے علاوہ دائیں بائیں کہیں اور مت دیکھیے۔ دیکھیے اگر ہم نماز کو ہی جو ہے وہ بھول جائیں گے تو پھر ہمارے لیے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ایک مسلمان میں اور کافر میں، مشرک میں کہا گیا ہے کہ جو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے وہ نماز کرتی ہے، کہ نماز پڑھتا ہوا انسان جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کون کیا کرتی ہے؟ وہ نماز کرتی ہے، کہ نماز کا حکم قائم کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے، اور جم کر رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم کوئی آپ سے رزق تو نہیں مانگتے۔ یہ جو باقی جتنے اہل خانہ ہیں دوسرے، ان سب کا رزق کا سوال آپ سے تو نہیں ہوگا، آپ سے تو نہیں پوچھا جاتا۔ نحن نرزقک، ہم ہی ہیں جو رزق دیتے ہیں۔ دیکھیں بعد یہ ڈبل لفظ استعمال ہوا، نحنو بھی وہی، اس کا معنی بھی وہی ہے، اور یہ علامات مضارع میں نون جو ہے اس کا معنی بھی وہی ہے۔ اور جب ہم معنی کلمات آ جاتے ہیں تو اس میں زور دے کے استعمال کیا جاتا ہے، ہم ہی رزق دینے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے۔ اگر کسی اور کی طرف تو تما لگا کے بیٹھا ہوا تو یقیناً تجھے مایوسی ہوگی۔ رزق دینے والی صرف ہم ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ، اور جو عاقبت ہے للتقویٰ، تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ انجام جو ہے، جو عاقبت ہے، وہ صرف ان کے لیے ہے، باقیوں کے لیے تو جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم ہی رزق دینے والے ہیں، ہم سے ہی سوال کیا جائے، ہماری ہی باتوں کے اوپر جو ہے وہ قائم رہا جائے، اور ہم جب رزق دیں گے والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام تقویٰ والوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، باقیوں کے لیے تو جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ فقالو، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے ہر بات کے جواب میں ان کے پاس یہی ہوتا تھا، اچھا جو عذاب لانا لے ہیں، یا یہ کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، یہ مکہ ہے، اس مکہ میں جو ہے یہ اس مکہ کو فلیٹ کر دیں تاکہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ کھیتی باڑی کر سکیں، یہاں پہ جو ہے وہ چشمے جاری ہو جائیں، مکہ میں پانی نہیں تھا، یہاں پہ چشمے جاری ہو جائیں تاکہ ہمارے پاس سب کچھ آ سکے۔ ہر بات میں اگر اچھا نہیں کر سکتے تو آپ اپنے لیے تو کر لیں۔ آپ کیسے نبی ہیں؟ ایک یتیم گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایک اونٹنی جو ہے اور ایک لونڈی اور آپ کا سرمایہ، اور آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، پتھر پہ پیٹ باندھے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں۔ چلیں ہمارے لیے نہیں کر سکتے، اپنے لیے کچھ باغات اور چشمے وغیرہ جو ہے وہ اللہ سے مانگ لیجئے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا یاتین بآیات من ربہ، کیوں تو ہمارے لیے جو ہے وہ رب سے جو ہے وہ کوئی نشانی نہیں لے آتا، کوئی معجزہ نہیں لے آتا۔ دیکھیے یہ معجزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہ فضل سے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔
کبھی کسی کی چاہ سے کوئی کہے کہ میں دعویٰ کر کے معجزہ دکھا دوں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں تو ہمارے لیے، کیوں آپ ہمارے لیے اپنے رب کی طرف سے نشانی نہیں لے آتا؟ اولم، کیا نہیں، یہ علیحدہ بات ہے، اولم تاتہم بینات، اس سے بڑھ کے اور معجزہ کیا ہے کہ تمہاری پرانی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک تو لکھا ہوا ہے۔ وہ تو اس طرح پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح لاکھ کے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچان لیا جاتا ہے، جس طرح وہ اس طرح پہچانتے ہیں، یعرفون کما ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو پہچان لیا جاتا ہے۔ قرآن کی نشانیوں کو، کیا قرآن پچھلی کتابوں میں قرآن کا تذکرہ نہیں تھا؟ کیا پچھلی کتابوں کی باتیں قرآن میں جو ہے وہ سم اپ نہیں کی گئیں؟ ان کو جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ ٹھیک کر کے نہیں لکھا جن کو تم نے بدل ڈالا تھا، جن میں تم نے تحریفات کر دی تھی، جن کو اپنے مطالب کے لیے استعمال کرنے لگ پڑے تھے؟ کیا اللہ نے ان کو سب کچھ ٹھیک کر کے نہیں لکھا؟ کیا پچھلے دور کی ساری باتوں کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا جو ہے وہ اسماء محمد جیسی خوشخبری انجیل میں تمہیں نہیں دی گئی تھی؟ جب سب کچھ دیا گیا تھا تو اس سے بڑھ کے جو ہے وہ اولم تاتہم بینات، کیا نہیں وہ آئی ان کے پاس بینہ، نشانی، ما فی الصحف الاولی، ان کے پہلے کتابوں میں، ان کی کتابوں میں سب کچھ پتا تھا، تو پھر اب کس بات کی بات کس بات کا تم معجزہ کہہ رہے ہو، کس بات کی نشانی کہہ رہے ہو؟ یہ نشانی جو ہے جب انہوں نے آ کے کہا اچھا جی وہ غار والوں کا قصہ سنا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوا کہ ایک ایسی کتاب، ایک امی شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، جو شاید ایک آدھ دفعہ ہی جو ہے وہ عرب سے باہر گیا، اس کے علاوہ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ایک دن جو ہے وہ ہرا سے جو ہے وہ اتر رہا ہے اور آپ کی زبان سے علم و حکمت کے جو ہے وہ سوتے پھوٹ رہے ہیں، اور ایک چشمہ ایسا علم کا جاری ہو رہا ہے، تو پھر کیا یہ بات سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ نبی ہے اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اتری ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خود گھڑ لی ہے، تو کتنی دفعہ قرآن میں چیلنج دیا گیا کہ اچھا اسی طرح کے 10 پارے بنا لو، 10 صورتیں بنا لو، ایک بنا لو، کچھ ہی کر کے لے آؤ، نہیں کر سکے، تو پھر کیا یہ نشانی کافی نہیں تھی؟ اولم تاتہم بینات ما فی الصحف الاولی، کیا وہ نہیں آئی ان کے پاس ان کی پہلی کتابوں میں نشانیاں؟ ولو انا، اور اگر انا ہلکناہم بعذاب من قبل ہی، اور اگر ہم اس سے پہلے ہی عذاب سے ان کو لوگوں کو ہلاک کر دیتے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھیجتے، نبی ان کے پاس نہ آتا، تو پھر ان کے لیے پاس تو ایک پکا بہانہ تھا۔ وہ بہانہ کیا تھا کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو ہمیں تو راہ بتائی نہیں گئی، ہمیں تو جو ہے وہ دکھایا ہی نہیں گیا سیدھا راستہ، ہمارے اوپر بھی کوئی پیغمبر آتا، ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب اترتی تاکہ ہم بھی راہ ہدایت پکڑ لیتے۔ لو انا ہلکناہم بعذاب من قبل، اس سے پہلے ہی ہم ان کو جو ہے وہ عذاب سے ہلاک کر دیتے، اگر کر دیتے، لقالو، یقیناً وہ کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، ہماری طرف کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا تو نے، ہماری طرف کیوں رسول نہیں آیا، فنتبع آیاتک من قبل، اور ہم اس تیری جو ہے وہ آیتوں کی پیروی کرتے، اس کے پیچھے چلتے، من قبل ان نذل ونخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں۔ ذلیل و خوار کا پھر معنی جو ہے وہ سمجھ لیجئے، ذلت لفظ دونوں تقریباً ہم معنی ہیں، لیکن ذلیل ہونا ذلت ان سے جس سے انسان اپنے اندر انسلٹ فیل کرتا ہے، اور رسوائی وہ ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھ کے کسی کو ذلیل ہوتے دیکھ کے عبرت کا سماں پکڑ لیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اللہ تو ہمیں رسول بھیج دیتا، تو یہ حجت ختم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہادی اور رہنما تمہارے سامنے آ گیا، قرآن جیسی کتاب اتر گئی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم نے یہی کہنا تھا ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، اگر کوئی ہمارے پاس بھی رسول آیا ہوتا تو ہم بھی جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے جو ہے وہ تیری پیروی کر لیتے۔ اور ذلیل و رسوا کیا، بدر میں ذلیل و رسوا ہونے کی سب سے بڑی حد جو ہے وہ پہلی حد ان کے سامنے آئی جب ان کے سارے بڑے سرداروں کے سر جو ہے وہ اتار دیے گئے، اور کچھ ہی عرصہ میں وہی مکہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا، وہی مکہ جو ہے وہ آپ کے قدموں تلے تھا، اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ امن تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ کل، کہہ دیجئے، کل متربص، سارے انتظار کر رہے ہیں، ان سب کا خیال یہی تھا کہ یہ تو سب کچھ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ذات مبارکہ کی زندگی تک ہے۔ وہ یہی کہتے تھے جس کو جو ہے وہ ابراہیم کا جو ہے وہ انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کا انتقال ہوا، تو پھر کیا کہتے تھے لوگ کہ آج محمد کی جڑ کٹ گئی، کہ محمد جڑ کس طرح کہ اولاد نرینہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جب کوئی رہے گا نہیں تو ختم ہو جائیں گے، یہ 4 دن کا شوشہ ہے، یہ 4 دن کا کھیل ہے، یہ سارا ویسے ختم ہو جائے گا۔ کل، وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، کل متربص، سارے انتظار کر رہے ہیں، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، ان قریب تم لوگ جان لوگو کہ سیدھے راستے پر کون تھا۔
अनकरीब तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा कि कौन है सीधे रास्ते पे, वमिन इह्तदा, और कौन जो है वो राह हिदायत के ऊपर है। क्या ये बाद में पता नहीं चल गया कि जो है वो कुछ ही अरसे में मक्का फतह हुआ और उसके बाद चंद ही दिहाइयों में आधी से ज़्यादा दुनिया के ऊपर मुसलमानों का गलबा हो गया। तो फिर सीधे रास्ते पे कौन था? सीधे रास्ते पे वही था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो उम्मती था, उनकी तालीमात का जो है वो मानने वाला था, उनके रास्ते पे चलने वाला था, वो सीधे रास्ते पे था और वही राह हिदायत पे था। आज भी जो है वो उंगलियों पे आप उनके नाम तक जो है वो गिन के बता सकते हैं। बिलाल हबशी को कौन नहीं जानता, सुहेब रूमी को कौन नहीं जानता, सुलेमान फारसी, कितने कुफार मक्का के नाम आते हैं तो वो ज़लील ख्वार होने के लिए अबू जहल अबू लहब के नाम 4 आ जाएंगे, लेकिन वो तो एक बहुत बड़ी तादाद थी। तो राह हिदायत पे कौन रहा, सीधे रास्ते पे कौन रहा? वही रहा जिसने अल्लाह और उसके रसूल का पल्लू पकड़ लिया, उस रास्तों का राही हो गया जिनके ऊपर अल्लाह ने चलने का हुक्म दिया था। अल्लाह हमें भी उन्हीं लोगों में से कर दे। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, जो इस राह पे चले और अल्लाह के मुकर्रब बंदे ठहराए। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या बारी ताला तेरी रहमत के साथ आज 16वें पारे की तशरीह ख़त्म होगी। अल्लाह हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमा। अल्लाह हमें कुरान समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ दे दे। अल्लाह हमें अपनी उन्हीं राहों का मुसाफिर बना दे जिन राहों पे तेरे रसूल ने चलने का हुक्म दिया, जिसके ऊपर तूने जो है वो हमें चलने का हुक्म दिया। हमें कुरान समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की हिम्मत दे दे। हमें कुरान समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या अरहमुर राहिमीन। जज़ाकल्लाह खैर।